میرا نام ثنا ہے۔ میرا تعلق سوات سے ہے۔ میرے والد فرنیچر کا کاروبار کرتے تھے۔ منگور میں ان کا شو روم تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے۔ والدین اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میں سب کی لاڈلی تھی۔ ہمارا گھر ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ گھر کے ارد گرد جنگلی پھولوں اور دوسرے پھولوں اور درختوں کی بتات تھی۔ پہاڑی کے دامن میں دریائے سوات کا پانی چمکتا تھا۔ پہاڑی پر کھڑے ہو کر ارد گرد کا نظارہ آنکھوں کو بہت بھلا لگتا۔ میرے والدین نے ہم سب بہن بھائیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ ہمیں گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہر چیز کی فراوانی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی ہم برف باری دیکھنے کلام اور مالم جبہ چلے جاتے۔ بچپن کب رخصت ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم سکول سے کالج آ گئے۔ میرے بھائی BA کرنے کے بعد پشاور کے کسی یونیورسٹی سے MBA کرنے چلے گئے، جبکہ میرا ارادہ انگریزی ادب میں ماسٹر کرنے کا تھا۔ لیکن چونکہ BA کے بعد سوات میں لڑکیوں کے لیے اس وقت ماسٹر کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہٰذا میں گھر پر تیاری کرتی تھی۔ ارادہ پرائیویٹ امتحان دینے کا تھا۔ مستقبل میں لیکچرر بننا چاہتی تھی۔ زندگی کے بارے میں میرا نظریہ بالکل واضح تھا۔ میں سمجھتی تھی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ اکثر جھیل کے کنارے بیٹھ کر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ میری ان سوچوں میں کسی شہزادے کا گزر نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں اپنے والدین کے بارے میں سوچتی۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے میرے والدین کو مجھ پر فخر محسوس ہو۔ میری یہ خواہش آگے چل کر پوری ہوئی، لیکن کسی اور شکل میں۔ کچھ عرصے سے میرے رشتے آ رہے تھے، لیکن والد صاحب کا کہنا تھا پہلے میں اپنی تعلیم مکمل کروں پھر دیکھیں گے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرے دونوں بھائی والد کے ساتھ شو روم میں کام کرنے لگے، جبکہ میں گھر پر والدہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان دنوں اہل رشتہ آیا۔ لڑکا پاک آرمی میں کیپٹن تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والد کسی سرکاری محکمے سے ریٹائرڈ تھے۔ وہ لوگ سواتی سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت اچھے اور خاندانی لوگ تھے۔ مجھے تو پہلی نظر میں ہی انہوں نے پسند کر لیا۔ بابا کو بھی وہ لوگ پسند آ گئے۔ بہرحال وہ مجھ سے پوچھے بغیر ان کو ہاں نہیں بول سکتے تھے۔ میں شام کو بابا کے ساتھ پہاڑی پر واک کرتی تھی۔ اس دن واک کے دوران مجھے لگا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بات شروع کی، بیٹا میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں سن رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ بتاؤ میں کیسا باپ ہوں؟ میں نے کہا آپ دنیا کے سب سے بہترین والد ہیں۔ مجھے آپ پر فخر ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور بات آگے بڑھائی، بیٹا آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہاں کر دوں، لیکن پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں انہیں ہاں کر دوں، یا اگر کوئی اور بات ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں ان کا مطلب سمجھ گئی، لہٰذا آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور بے اختیار چوم لیا۔ بابا میں ایک غیرت مند پختون باپ کی پختون بیٹی ہوں، اور پختون بیٹیاں ایسے رشتے نہیں پالتی جسے والدین سے چھپانا پڑے۔ آپ بڑے ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا کریں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ والد نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے بولے، بیٹا مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میری ذات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اب مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگلے دن والد نے انہیں ہاں کر دی۔ منگنی کی سادہ سی تقریب میں ساس صاحبہ نے مجھے انگوٹھی پہنائی۔ سسر محترم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ کیپٹن صاحب خود نہیں آئے تھے کیونکہ ہماری رسم نہیں ہے علاقے میں۔ ان کا ارادہ جلد ہی شادی کرنے کا تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے میرے والدین سے بات بھی کی تھی، لہٰذا میرے گھر والے شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ ساس سسر تو جیسے میرے گروہود ہو گئے تھے، تقریباً روز ہی مجھے فون کرتے اور میرا اہل و حوال پوچھتے۔ والدین کی اجازت سے
ایک دو بار کیپٹن شہزادہ، ان کا نام شہزادہ تھا، اس سے بھی بات کی تھی۔ وہ بھی بہت اچھے خیالات کے مالک تھے۔ آرمی میں ہونے کے باوجود ان کا مطالعہ کافی وسیع تھا، اور جتنی بار ان سے بات ہوئی ہر بار انہوں نے میرے ہی سبجیکٹ یعنی انگریزی ادبی کے حوالے سے مجھ سے گفتگو کی۔ اردو ادب میں انہیں اشفاق احمد، قدرت اللہ شہاب اور بانو قصیدہ پسند تھی۔ شاعری میں وہ ذرا جدید دور کے شاعرہ جیسے احمد فراز اور وسیع شاہ کو پسند کرتے تھے۔ بہرحال چند مہینوں بعد ہماری شادی ہو گئی اور میں اپنے مائکے سے اٹھ کر سسرال میں آ گئی۔ 2 ہفتے بعد ہم شمالی علاقوں کی سیر کے لیے چلے گئے۔ ہم نے ایک رات جھیل سیف الملوک کے کنارے گزاری۔ آرمی میں ہونے کی وجہ سے ان کو بہت سی سہولتیں میسر تھیں۔ وہ ہماری زندگی کی یادگار رات تھی۔ ان کا سر میری گود میں رکھا تھا، آنکھیں بند کر رکھی تھی اور ہونٹوں پر عجیب سی مسکان تھی۔ میں نے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے سوچ رہا ہوں زندگی کتنی خوبصورت ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا مجھے اتنی پیاری بیوی ملے گی۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوس کر رہا ہوں اس وقت۔ میرا دل بھی اس وقت خوشی کے جذبات سے لبریز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا تھا جس کی کوئی لڑکی تمنا کر سکتی تھی۔ شہزادہ نے آنکھیں بند کیے مجھ سے پوچھا سونی یہ بتاؤ زندگی میں کس چیز کی تمنا کی تھی آپ نے؟ وہ مجھے پیار سے سونی بولتا تھا۔ میں نے کہا عزت۔ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی تھی کہ میرے جیون ساتھی مجھے عزت دے۔ محبت نہیں؟ اس نے پوچھا۔ محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عزت ایک پائیدار چیز ہے۔ مجھے عزت کی تمنا تھی اور میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں میں بٹھایا ہے جو عزت دینا جانتے ہیں۔ میں شرشار سے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے شہزادے سے شاعری کی فرمائش کی۔ اس نے نہایت خوبصورت لہجے میں وسیع شاہ کی مشہور نظم سنائی، کاش میرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ یہ نظم مجھے بھی بہت پسند تھی۔ شہزادے کو یہ بات معلوم تھی، لہٰذا اس نے وسیع شاہ کے ہاتھ سے ہی لکھی ہوئی یہ نظم مجھے لا کر دی تھی۔ ان دنوں وسیع شاہ ISPR کے ساتھ ڈرامہ اہن بنا رہے تھے، تو وہیں کہیں شہزادے کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ چند دن بعد ہماری واپسی ہوئی۔ شہزادہ دوبارہ اپنے یونٹ میں چلے گئے، جبکہ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر دیا۔ میرے ساس سسر نہایت پیار کرنے اور خیال رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ مہینے میں 1 بار میکے کا چکر بھی لگا رہتا تھا، جبکہ شہزادے بھی آدھا مہینہ بعد چکر لگاتے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت تھی اور خوبصورتی سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہمیں ایک ایسی خبر ملی جس نے ہماری زندگیوں کو پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک دن میں گھر کے صحن میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد کسی نے بیل بجائی۔ سسر ابو اس وقت گھر میں نہیں تھے، لہٰذا مجھے گیٹ پر جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا میری نظر سامنے کھڑے ایمبولینس پر پڑی۔ میرا دل بہت زور سے ڈوب کر ابھرا، آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا لٹ گئی ہو۔ بہرحال بہت ڈرتے ڈرتے میں نے ایمبولینس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن شیشوں کے پار کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ فرنٹ سیٹ سے فوجی وردی میں ملبوس ایک اڈیر عمر شخص نمودار ہوا۔ اس نے بہت نرمی سے کہا بیٹا گیٹ کھول دو، گاڑی اندر لے جانی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے میں نے گیٹ کھولا اور کب گاڑی اندر چلی گئی۔ میں جیسے خواب کی حالت میں چل رہی تھی، جیسے دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ تبھی ایمبولینس کا دروازہ کھلا۔ سامنے ہی شہزادہ اسٹریچر پر لیٹا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر میں چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو امی بابا اور ساس سسر کو اپنے سرانے پایا۔ امی بہت پیار سے میرا سر دبا رہی تھی۔ بابا مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے اور کتنی دیر تک سونا ہے، اب اٹھ جائیں۔ اللہ کا شکر ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، شہزادہ اللہ کے فضل سے زندہ سلامت ہیں، بس تھوڑے سے بیمار ہیں، اللہ نے چاہا تو جلد ہی جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں سمجھی وہ مجھے بلا رہے ہیں، اسی لیے ایک بار پھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بابا نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور دوسرے کمرے میں لے گئے۔ وہاں دیکھا شہزادہ بیڈ پر لیٹے ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرا دل کیا ابھی جا کر ان کے ساتھ گلے لگ جاؤں۔ بابا کی وجہ سے حیا آ رہی تھی۔ بابا نے بھی شاید میری کیفیت نوٹ کر لی، اس لیے آہستہ سے کمرے سے نکل گئے۔ شہزادہ نے ہاتھ صدا مجھے قریب آنے کا
اشارہ کیا۔ میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے مجھے خود سے لگا لی اور مجھے تسلیاں دینے لگے۔ کہنے لگے، پگلی تم تو ایک فوجی کی بیوی ہو، تمہیں تو ہر وقت اس قسم کے صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں روتے ہوئے بولی، پلیز میرے سامنے ایسی باتیں نہ کریں، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے لیکن آپ کو کچھ نہ ہو۔ یہ سن کر ان کے ہونٹوں پہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ یہ وہ مسکراہٹ تو نہیں تھی جس کو دیکھنے کی میں عادی تھی، یہ تو زندگی سے خالی بے جان مسکراہٹ تھی۔ شہزادے کی آنکھیں اندر کو ڈنس گئی تھی، وہ بہت ہی کمزور ہو گیا تھا، رخساروں کی ہڈیاں باہر کو نکل آئی تھی۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ بہت ہولناک تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق چند دن پہلے سے چکر سے آ گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے اس سے ہسپتائز کیا اور اس کے کچھ ٹیسٹ کیے، وہیں سے ان پر یہ انکشاف ہوا کہ شہزادے کا جگر ناکارہ ہو چکا ہے اور اس لیے لیور ٹرانسپلانٹ کا کہا گیا ہے، وہ بھی جلد سے جلد، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجھے تھوڑی تھوڑی کر بتائی گئی، میری تو جیسے کسی نے زندگی چھین لی۔ شہزادہ دھیرے دھیرے موت کی طرف چل رہا تھا، کیونکہ ان دنوں پاکستان تو کیا دنیا کے بہت سے ممالک میں لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولت ہی نہیں تھی، اور جہاں تھی وہاں خرچہ بہت آنا تھا۔ چند دن بعد میں اپنے بابا کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ بابا، میں ایک پختون بیٹی ہوں اور پختون معاشرے میں سانسیں لے رہی ہوں، میں اپنے اوپر بیوہ کا لیب نہیں لگا سکتی، میں شہزادے کو مرنے نہیں دے سکتی۔ یہ سچ ہے کہ اس کا اور میرا ارینج میرج ہوا ہے، لیکن اب میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ انہیں کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے والد بھی دیر تک روتے رہے، پھر اٹھ کر میرا سر چوم لیا اور کہنے لگے، بیٹا تم اپنے گھر جاؤ، میرا تم سے وعدہ ہے، شہزادے کا علاج ضرور ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ چند دن بعد بابا ہمارے گھر آئے اور میرے سسر کو ایک بریف کیس دینے لگے۔ انہوں نے اپنا شو روم فروخت کر دیا تھا اور سارے پیسے لا کر سسر ابو کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ سسر ابو اور بابا ایک دوسرے سے لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد ڈونر کی تلاش شروع ہوئی اور اس ملک کی جہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکے۔ یہ بہت صبر آزما اور محنت طلب کام تھا۔ کبھی کبھی ہمارا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ شہزادہ آہستہ آہستہ موت کی وادی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے ڈونر بھی مل گیا اور ہسپتال بھی۔ یہ یورپ کے کسی ملک کا مرکزی ہسپتال تھا جہاں شہزادے کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا۔ کئی دن تو رپورٹیں بھیجنے وصولنے میں لگ گئے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب شہزادے کو لے کر جانا تھا۔ خرچہ بچانے کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا صرف سسر ابو اس کے ساتھ جائیں گے۔ وہ شہزادے کو لے کر یورپ روانہ ہوئے، جبکہ یہاں ہم زندگی اور موت کے بیچ ملک ہو گئے۔ ڈونر وہیں سے مل گیا تھا، ایک ایک پل گن کر گزر رہا تھا۔ میں اور میری ساس ہر وقت روتی رہتی اور شہزادے کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ تقریباً 3 مہینے بعد شہزادہ ٹھیک ہو کر واپس آ گیا۔ آتے ساتھ ان کے ساتھ یورپ سے ایک لڑکی بھی آئی تھی جو اس کی تیمارداری کرتی۔ پہلے ہم سمجھے یہ کوئی نرس ہے جو ہسپتال سے شہزادے کے ساتھ بھیجی ہے، لیکن سسر ابو جب سے آئے تھے چپ سے تھے۔ آخرکار انہیں بتانا پڑا کہ یہ لڑکی واقعی نرس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ شہزادے کی بیوی بھی ہے۔ یوں ہوا تھا کہ میری نرمی، یہ لڑکی شہزادے کی تقریباً فل ٹائم نرس تھی۔ یہ 3 مہینے اس نے شہزادے کے ساتھ گزارے۔ یہ ایک اچھے تیماردار کے ساتھ ساتھ اچھی سما بھی تھی۔ شہزادہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر کے جی ہلکا کرتا تھا۔ باتوں باتوں میں شہزادے نے میری کے بارے میں بھی پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر میری نے بتایا کہ وہ اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے واقف کر دیا۔ اس نے اپنی مظلومیات کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ شہزادے کا دل پیش کیا۔ اسے لگا اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی دیا تو بدلے میں اسے بھی اس لڑکی کو نئی زندگی دینی چاہیے۔ اس نے میری کو پرپوز کیا۔ میری کو اور کیا چاہیے تھا؟ شہزادی کی شکل میں ایک مضبوط سہارا اسے مل رہا تھا، لہٰذا اس نے شہزادی کی پیشکش قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ سسر ابو کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے خوب ولولیا مچایا۔ شہزادے کو بہت سمجھایا کہ جس لڑکی کے پیسوں سے تمہیں نئی زندگی ملی ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟
لیکن شہزادے کا ایک ہی خواب ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا قرض ادا کرنا چاہتا ہے اس طرح، اور اگر انہوں نے شہزادے کو منع کیا تو وہ میری سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے یورپ میں رہ جائیں گے۔ سسر ابو کو چپ ہونا ہی پڑا۔ مجھے ایک بار پھر ایسا لگا جیسے کسی نے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن شرکت نہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محبت کی تھی اور وہ شہزادہ تھے۔ اب میں کیسے اپنی محبت کو بانٹ سکتی تھی؟ میرے والدین کو پتہ چلا تو وہ مجھے اپنے ساتھ میکے لے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے خوب ہنگامہ کیا تھا۔ چند دن بعد شہزادے نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا اور قسمیں کھانے لگا کہ اس کو اب بھی مجھ سے محبت ہے، وہ صرف ایک مجبور لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ پر اعتماد تو کرتے، مجھے بتاتے تو صحیح کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس نے میری بہت منت سماجت کی اور فون بند کر دیا۔ میں بابا کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابا، پختون لڑکی جب والدین کے گھر سے ڈولی میں بیٹھ کر چلی جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی۔ مانا شہزادے نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے لیکن وہ پھر بھی میرا شوہر ہے، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ ابو نے روتے روتے مجھے اجازت دی، میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے ساس سسر مجھ سے بہت شرمندہ رہتے تھے لیکن میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے ان دونوں کے رشتے کو قبول کر دیا ہے۔ میرے گھر واپس بھی کبھی کبھار آتے وقت وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لاتے یا اکثر گھر سے کچھ نہ کچھ بھجواتے، جبکہ میری کا تو کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ سب کچھ دیکھ کر جیلسی محسوس کرتی۔ ایک بار شہزادہ آئے تو میری نے اس سے کہا کہ ثنا میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ شہزادہ میرے کمرے میں اور کہنے لگے، دیکھو سونی، میری کا یہاں بلکہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھو اور اس سے بدتمیزی مت کرو۔ میں بیکا رہ گئی، جبکہ میں نے بدتمیزی کی ہی نہیں، لیکن شہزادے نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں اور کمرے سے نکل گئے۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، شہزادہ جب بھی آتا میری شکایتیں لگاتی رہتی۔ شہزادہ جب بہت تنگ ہو گیا تو اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا۔ میں ہزار روتی وضاحتیں پیش کرتی لیکن اس کو یقین ہی نہیں آتا۔ اس کی اور میری بات چیت تقریباً بند ہو چکی تھی، نہ وہ میرے کمرے میں آتا نہ مجھ سے بات کرتا۔ میں اندر ہی اندر کڑکتی رہتی۔ بہرحال اپنے والدین کو میں نے کبھی بھی ان حالات کے بارے میں نہیں بتایا، اگرچہ وہ بہت کچھ جانتے تھے، پھر بھی بیٹی کا گھر مکمل طور پر برباد نہ ہو اس وجہ سے چپ تھے۔ آخر کار ایک دن شہزادے نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنا لٹا بٹا وجود لے کر گھر آ گئی تو میرے بابا یہ صدمہ نہ جھیل سکے، انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 3 دن وہ اسپتال میں رہے۔ تیسرے دن صبح کے وقت میں ان کے پاس بیٹھی تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ کہنے لگے، بیٹا میں ایک اچھا باپ ثابت نہیں ہو سکا، میں نے تمہاری زندگی برباد کی، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ بابا، آپ نے تو میرے لیے وہ کیا جو شاید کوئی بھی نہ کر سکے، میری ہر بات بلا چوہا مانتے تھے۔ مجھے آپ پر فخر ہے، میری خواہش ہے ہر بیٹی کو ایسا باپ ملے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ صبح فجر کے وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ آج کل وہ بیکی باتیں کرتی رہی۔ اس واقعوں کو کئی سال گزر گئے۔ اب میں مقامی کالج میں پڑھاتی ہوں اور اپنی بیمار والدہ کی تیمارداری کرتی ہوں۔ میری اللہ سے بس یہی دعا کہ وہ میری آخرت سنوار دے، زندگی تو ویسے بھی برباد ہو گئی ہے۔ کہانی کے آخر میں پروین شاکر کی ایک غزل بھی اس نے لکھی تھی۔ میرا عزم تو تھا بلند تر، اسے حادثوں نے مٹا دیا، میں مسافتوں میں بکھر گئی، مجھے راستوں نے گوا دیا، تیرے ساتھ چلنے کا حوصلہ میری ہمتوں سے گزر گیا، میں تو پہلے ہی تھی شکستہ پا، مجھے آندھیوں نے گرا دیا، میں نہ چھاؤں نہ دھوپ ہوں، نہ شکستی کا وہ روپ ہوں، میرا دل گیا میری جان گئی، مجھے بجلیوں نے جلا دیا، تو نے 100 ستم کیے تو کیا، میں نے سہ لیا تیرے نام پہ، تیرے ظلم کی تھی یہ انتہا کہ تو نے در سے ہی اٹھا دیا، مجھے تنگ نہ کر، مجھے چھوڑ دے، جا چلی جا کسی اور در، تجھے کسی خوشی کا خرچ دوں، تو نے زندگی مجھے کیا دیا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔